السلام علیکم۔ انفا چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو ریمیننگ ایم سی کیوز ہیں 81 سے 100 تک، ان کو اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو بلا تاخیر میں چلتا ہوں اپنے ٹارگٹ کی طرف۔ دا کانسیپٹ آف آئی کیو واز فرسٹ کریٹڈ بائی اسٹرن، اسٹینفورڈ، بینے، سیمن، گارڈنر۔ تو دوستو، اس کا جو تعلق ہے آئی کیو کا، وہ بینے کے ساتھ ہے۔ اسٹر نے انٹیلیجنس کا فارمولہ دیا تھا، اور جو بینے ہے اس کا تعلق آئی کیو کے ٹیسٹ کے ساتھ تھا۔ 82. A relatively permanent influences on behavior through experiences is motivation, learning, cognition, reinforcement۔ دوستو، لفظ جو آ گیا ہے نا ریلیٹیولی پرماننٹ انفلوئنس، تو پرماننٹ انفلوئنس کا تعلق لرننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، اس کا جو آنسر ہوگا وہ لرننگ ہوگا۔ کوسچن نمبر 83. Effective teaching is least frequently characterized by discussion procedures, homework assignment, recitation of lesson, stimulating atmosphere۔ دوستو، اس میں جو لیسٹ فریکوینٹلی کریکٹرائزڈ جو ہے افیکٹو ٹیچنگ کی، اس کا تعلق ہوم ورک اسائنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ 84. First detailed report on education in Pakistan was produced in 1947-1959۔ تو یہ جو ڈیٹیلڈ رپورٹ پیش کی گئی تھی، وہ پیش کی گئی تھی 1959 میں۔ 85. Education index is one example of a journal reference, primary source, secondary source, professional journal۔ تو اس کا جو تعلق ہے ایجوکیشن انڈیکس کا، اس کا تعلق جرنل ریفرنس کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ 86. In motivation process, the reward which are awarded by others as a consequences of an action۔ تو اس کا تعلق ہے ایکسٹرنزک ریوارڈز کے ساتھ۔ موٹیویشن، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موٹیویشن کی جو ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، انٹرنزک موٹیویشن، ایکسٹرنزک موٹیویشن۔ تو دوستو، انٹرنزک موٹیویشن سیلف بائی سیلف ہوتی ہے، انر ہوتی ہے، جبکہ جو ایکسٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے وہ ایکسٹرنزک ریوارڈ ہوتے ہیں، ایکسٹرنل ریوارڈز ہوتے ہیں، ایکسٹرنل پنشمنٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو، کیونکہ یہ ایوارڈڈ بائی دا ادرز ہے ریوارڈ، لہذا یہ ایکسٹرنزک ریوارڈ ہوگا۔ 87. The first All Pakistan Education Conference was presided over by فضل الرحمان۔ محمد علی جناح کا صرف پیغام سنایا گیا تھا، وہ بیمار تھے اور وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں تھا، سردار عبدالرب نشتر کا بھی تعلق ایجوکیشن کے ساتھ نہیں تھا۔ دوستو، دو ڈسٹریکٹر تو یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، نوابزادہ لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر۔ اب باقی بچتا ہے فضل الرحمان اور محمد علی جناح۔ تو دوستو، بیمار تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور وہ اس ایجوکیشنل کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کا صرف پیغام پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ تو اس میں جو صدارت جنہوں نے کی تھی وہ تھے فضل الرحمان۔ 88. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 98 to 2010، یعنی کہ جو ریسنٹ ایجوکیشنل پالیسی ہے، واز انٹروڈیوسڈ بائی دا گورنمنٹ آف بے نظیر بھٹو، نواز شریف۔ نواز شریف کی گورنمنٹ، یہ 2009 میں جو پالیسی دی گئی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ پیپلز نیشنل یونیورسٹی AIOU واز اسٹیبلشڈ ان دا پالیسی آف 1972۔ یہ 1974 میں اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور یہ کس پالیسی کا حصہ تھی؟ 1972 کی پالیسی کا حصہ تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کی تھی، اور عبدالحفیظ پیر زادہ جو تھے اس وقت کے پالیسی کی، جنہوں نے صدارت کی تھی 1972 کی پالیسی کی، وہ تھے عبدالحفیظ پیر زادہ۔ 90. بجٹنگ از این اسٹیمیشن آف انکم اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپینڈیچر،
سی ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. تو دوستو بجٹنگ جو ہوتی ہے وہ انکم اور ایکسپینڈیچر کے درمیان ہوتی ہے. 91 نان فارمل ایجوکیشن ہیز. دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کی 3 ٹائپس ہیں: فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن. جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے ریجڈ رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن کے فلیکسیبل رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتے ہیں، جبکہ جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے نو رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتے ہیں. تو کیونکہ تذکرہ کیا گیا ہے نان فارمل ایجوکیشن کا، لہٰذا اس کے جو رولز ہوں گے وہ فلیکسیبل ہوں گے، فلیکسیبل رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ ہوں گے. 92 Informal education is just schooling, time bound, lifelong, pre-planned. دوستو انفارمل ایجوکیشن ایک تو سکول سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتی، ٹائم باؤنڈ یعنی کہ اس میں انفارمل ایجوکیشن میں کسی کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا، پری پلانڈ بھی نہیں ہوتی. دوستو یہ 3 ڈسٹریکٹرز تو یہاں سے نکل گئے، باقی بچتا ہے صرف ایک ہی آنسر جو کہ لائف لانگ ہے. تو انفارمل ایجوکیشن جو ہوگی وہ لائف لانگ ہوتی ہے. 93 سمپوزیم از اے ٹائپ آف ڈسکوری میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، لیکچر میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ. تو سمپوزیم از اے ٹائپ آف ڈسکشن میتھڈ. 94 پیڈاگوجی از کنسرنڈ ود ایمز، کنٹینٹس، ٹیچنگ میتھڈز، ایویلیویشن. دوستو جو پیڈاگوجی ہوتی ہے اس کا تعلق چلڈرن کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈراگوجی بھی ہوتی ہے، اس کا تعلق ایڈلٹس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیڈاگوجی جو ہے اس کا تعلق چھوٹے بچے یعنی کہ چلڈرنس کی ٹیچنگ میتھڈز کے ساتھ ہوتا ہے. جو اینڈراگوجی ہوتی ہے اس کا تعلق ایڈلٹس کے ٹیچنگ میتھڈز کے ساتھ ہوتا ہے. 95 ایٹ وچ اسٹیج آف کگنیٹیو ڈیولپمنٹ دا چائلڈ ڈیولپس آبجیکٹ پرماننس. تو آبجیکٹ پرماننس کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. جو چیز سامنے ہے اس کے بارے میں تو بچوں کو یاد رہتا ہے، جو چیز نظر سے اوجھل ہو گئی وہ دماغ سے بھی اتر جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے. لہذا اس کا جو آپشن ہوگا وہ ہوگا سینسری موٹر، آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف سائن، آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف سائٹ. تو آبجیکٹ پرماننس اسی سے ریلیٹڈ ہے. 96 ندوۃ العلماء واز اسٹیبلشڈ بائی ندوہ این سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ادھر سے نعمانی بھی این سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لہذا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ندوۃ العلماء جہاں پر بھی آئے گا اس کا تعلق مولانا شبلی نعمانی کے ساتھ ہوگا. 40 ووڈ ڈسپیچ واز ڈکلیئرڈ ان 1854. تو 40 ووڈ ڈسپیچ جو تھا وہ 1854 میں پیش کیا گیا تھا. سارجنٹ رپورٹ 1944 میں پیش کی گئی تھی. 98 planned and systematic effort by open universities to provide the individuals with a second chance of education is called. تو دوستو سیکنڈ چانس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نان فارمل ایجوکیشن میں. نان فارمل ایجوکیشن از دا سیکنڈ چانس فار دا ایجوکیشن. 99 a continuous process of human development which never comes to an end, that is لرننگ. دوستو لرننگ ساری عمر جاری رہتی ہے، لرننگ کبھی بھی انسان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، لہذا دس از لائف لانگ. 100 اینڈ لاسٹ MCQ یوزلی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان اسکول آر آرگنائزڈ کنڈکٹیڈ انڈر دا مینجمنٹ آف ٹیچرز ہیڈ ماسٹرز. تو دوستو جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکول کی سطح پر جو ہوتی ہیں اس میں کیونکہ اتھارٹی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب ہوتے ہیں، لہذا وہی اس کے کو الاؤ کرتے ہیں یا اسے ڈس الاؤ کرتے ہیں، لہذا اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہیڈ ماسٹر ہوگا. تو دوستو یہ اس پیپر کے 100 MCQs اس ویڈیو کے ذریعے پورے ہو جاتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر اس کا اختتام کروں گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیا پیپر اس کے MCQs ڈسکس کیے جائیں گے اور جیسے جیسے پیپرز کے دن قریب آتے جا رہے ہیں
ہماری ایفرٹس بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے سبسکرائبرز اور دوست وہ ہمارے اس ڈسکشن سے یا اس بولنے سے، ہمارے بولنے سے اور ان کے سننے سے جو پرماننٹ لرننگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مفید ہو سکیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔